کیا آپ کو ڈپریشن سے بچنے کے طریقے معلوم ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اب جانیے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اداس ہیں، آپ کا دل روزمرہ کے کاموں میں نہیں لگتا، خود کو مایوس، بے چینی، گھبراہٹ یا بے کسی کا شکار محسوس کرتے ہیں، تو غالب امکان یہی ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن کی دیگر علامات میں بھوک نہ لگنا، ٹھیک سے نیند نہ آنا، وزن میں کمی ہونا، فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کرنا یا توجہ اور یادداشت کا درست نہ رہنا وغیرہ شامل ہیں۔ ڈپریشن اگر زیادہ مدت تک رہے تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ مرد اور خواتین دونوں ہی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تاہم خواتین میں ذہنی تناؤ عام دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈپریشن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ مخصوص بایولوجیکل، ہارمونل اور سماجی پہلو ہوتے ہیں جو خواتین کے لیے منفرد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین میں خاص طور پر پیریڈز، حمل کے دوران اور زچگی کے بعد ہارمون کی تبدیلی کا عمل زیادہ تیزی سے جاری رہتا ہے۔ ایک ماں بننے والی عورت اس قسم کے ڈپریشن سے گزرتی ہے جس سے مردوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر ماؤں کو پوسٹ مارٹم ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ ماؤں میں یہ ڈپریشن خطرناک حد تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات خود انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ یاسیت کا شکار ہے یا پھر اندرونی بے چینی کے سبب ذہنی خلفشار میں مبتلا ہے۔ ڈپریشن یاسیت یا افسردگی کو کہتے ہیں، جبکہ انزائٹی میں تشویش یا فکر مندی لاحق ہوتی ہے۔ دوا کے بغیر بھی انزائٹی سے محفوظ رہنے کے کئی طریقے موجود ہیں، جن میں تناؤ کو کم کرنا، ورزش، سانس لینے کی مختلف مشقیں اور یوگا کرنا شامل ہیں۔ تھراپی اور ماہر نفسیات سے مشورہ لینا بھی ایک اثر انگیز طریقہ ہے۔ خاص طور پر کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی میں گفتگو کے ذریعے سوچ و خیالات کا زاویہ اور انداز تبدیل کیا جاتا ہے۔ دور جدید میں چونکہ ہر چیز کی ایپ موجود ہے، لہٰذا ڈپریشن سے دور رکھنے والی بھی کئی ایپس آپ کو موبائل پر مل جائیں گی۔ میڈیکل سائنس میں ڈپریشن یا انزائٹی سے چھٹکارا پانے کے لیے ورچوئل ریالٹی پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ورچوئل ریالٹی سے ڈپریشن میں کمی۔ حالیہ برسوں میں تحقیق نے مراقبے کی افادیت اور اہمیت پر مستقل طور پر تصدیق کی ہے، جس میں اضطراب کو دور کرنے، افسردگی اور تناؤ کو کم کرنے اور صحت سے متعلق دیگر بہت سے فائدے پیدا کرنے والی صلاحیت پائی جاتی ہیں۔ مراقبے کو آسان بنانے کے لیے بہت سی کمپنیاں مصروف عمل ہیں۔ دبئی میں واقع الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کمپنی نے ایک مراقبہ گیجٹ متعارف کروایا ہے جو لوگوں کو زیادہ آرام دہ اور پرسکون حالت کے حصول میں مدد کرنے کے لیے ورچوئل ریالٹی یعنی VR اور دل کی شرح میں تغیر یعنی HRV کو استعمال کرتا ہے۔ HRV خود مختار اعصابی نظام کی سرگرمی اور جسم کے تناؤ کے رد عمل کو قریب سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی اور مستطیل ڈیوائس ہے جو ایئر کلپ ہارٹ ریٹ سینسر سے مربوط ہوتی ہے۔ اس سے ہارٹ ریٹ سینسر آرام سے رہتا ہے اور کسی دباؤ کے بغیر صارف کے کان کی لو پر فٹ ہو جاتا ہے، اور جب ایک بار ایئر کلپ کان کی لو پر فٹ ہو جائے تو ہارٹ ریٹ سینسر خود بخود آن ہو جاتا ہے اور خود کار طریقے سے صارف کے دل کی دھڑکن کا سراغ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے اینڈرائیڈ یا iOS ڈیوائس پر اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے۔ اپنی ذاتی معلومات کو پلگ ان کر کے اور اپنی مطلوبہ سیٹنگ کو منتخب کرتے ہوئے 8 آپریشنز میں سے اپنے سانس لینے کی نوعیت یا مشکل لیول کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اس ایپ کا استعمال مشکل نہیں۔ ہوم اسکرین میں ہارٹ سینسر کے روابط کو جانچنے کے لیے ایک آئیکن اور 3 VR مناظر میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہ 3 مناظر سکون کا نخلستان یعنی سیرینوسس، اطمینان کا سمندر یعنی سی آف ٹرینکویلٹی، اور پھولوں کی وادی یعنی ویلی آف فلاورز پر مشتمل ہے۔ صارف ہوم اسکرین پر اپنی ذاتی معلومات دے کر ہونے والی پیش رفت کو بھی جان سکتا ہے اور اپنے حاصل کردہ اسکورز کا موازنہ دنیا بھر کے صارفین سے کر سکتا ہے۔ یہ ہارٹ ریٹ مانیٹر فٹنس کے دیگر ایپس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ لوگ اس ورچوئل ریالٹی ڈیوائس کو استعمال کر کے اپنے ڈپریشن میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ چلیے اب جانتے ہیں ڈپریشن دور کرنے کی مشقیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ہفتے میں 3 مرتبہ ورزش کرنے سے ڈپریشن کے عارضے میں 16% تک کمی آ جاتی ہے، جبکہ ہفتہ وار ہر اضافی جسمانی ورزش اس بیماری کے امکانات میں مزید کمی کا باعث بنتی ہے۔ ڈپریشن ہونے کی صورت میں فرش پر سیدھے بیٹھ جائیں اور اپنی ٹانگیں کراس کر لیں، یا پھر کسی کرسی پر بنا ٹیک لگائے سیدھے بیٹھ جائیں اور آپ کے پاؤں فرش پر ٹکے ہوں۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خیالات پر توجہ دیں۔
سانس کو روانی سے آنے جانے دیں۔ دھیان بھٹکنے لگے تو واپس انہی خیالات پر آئیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے ذہن میں موجود تھے۔ آہستہ آہستہ اپنے دماغ سے خیالات کو جامد کرنے کی کوشش کریں۔ یہی عمل ہر روز 10 منٹ کے لیے کریں۔ تاہم اگر ڈپریشن اتنا شدید ہو کہ جس سے آپ کے روزمرہ معمولات متاثر ہو جائیں تو اس کی درست تشخیص کے لیے آپ کو جرنل فزیشین، ماہر نفسیاتی امراض، سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ یا پھر تھراپسٹ کی مدد لینی چاہیے۔ سائیکالوجسٹ عام طور پر سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ یا سائیکالوجیکل سیشن سے علاج کرتا ہے، جبکہ سائیکیٹرسٹ کچھ مخصوص ٹیسٹ کروانے کے بعد دوائیں تجویز کرتا ہے۔ تو یہ تھے وہ چند طریقے جن سے آپ اپنے ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول